تو دسمبر 71 میں جو واقعہ ہوا ڈھاکہ میں، وہ بھی یہی تھا۔ اگر آپ آپس میں کوئی ڈائلاگ نہیں کرتے، مفاہمت نہیں کرتے، تو پھر تو لڑائی بڑھتی جائے گی۔ عمران خان تو ضدی ہیں، ڈٹ گئے، تو بھائی جو دوسرے ہیں چلو وہ لچک دکھا دیتے، انہوں نے بھی اسی طرح بیہیو کیا جس طرح عمران خان بیہیو کر رہا ہے، تو بھائی پھر ان کو جیل سے رہا کرتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، بنی گالہ میں انہیں نظر بند کر دیتے، کچھ ریلیف سے دیتے، تاکہ کہ عوام کا مینڈیٹ آ گیا ہے، اور اس کے بعد ان سے مذاکرات کرتے۔ نون کا تو کوئی معاف کیجئے گا کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں اس وقت۔ تو دیکھیں بیانیے دو ہی چل رہے ہیں، ایک تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، ایک مقتدرہ کا بیانیہ ہے جس کو نون اور پیپلز پارٹی لے کے چل رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے نامور تجزیہ نگار سہیل فرائض صاحب موجود ہیں۔ سہیل صاحب، سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے پچھلے کالم میں لکھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ 1971 سے مشابہت رکھ رہے ہیں، اور آپ نے پورا تجزیہ بھی اس میں لکھا۔ سر واقعی یہ جو حالات ہیں اگر سکوت ڈھاکہ جیسے بنتے جا رہے ہیں تو پھر تو ہمارے جو حکمران ہیں، مقتدر حلقے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اسے بچنے کے لیے؟ دیکھیں ایک حکمت عملی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ آپس میں کوئی ڈائلاگ نہیں کرتے، مفاہمت نہیں کرتے، تو پھر تو لڑائی بڑھتی جائے گی۔ تو جب لڑائی بڑھتی ہے تو اس کا نتیجہ تو کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ جو دسمبر 71 میں جو واقعہ ہوا ڈھاکہ میں، وہ بھی یہی تھا کہ آپس میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، نہ فوج مجیب کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھی، نہ مجیب فوج کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھا، نہ بھٹو صاحب اور مجیب کی آپس میں بن سکی، تو نہ جماعت اسلامی جو تھی وہ فوج کے ساتھ مل کے ان پہ حملے کر رہی تھی، اس کی مکتی بانی تھی۔ تو وہی صورتحال ہے، یہ مکتی بانی اس وقت مکتی بانی تھی، آج کا سوشل میڈیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بحران ہے شدت اختیار کر رہے ہیں، تو کوئی ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے اس ملک میں کیا؟ کچھ بھی دیکھو، جب جنگ ہوتی ہے نا تو یہ مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی توپ استعمال کرے گا یا ادھر سے کوئی بم مارے گا، تو یہ تو نہیں پتا ہوتا، لیکن جنگ جو ہے اس کو کسی بھی طرح سپورٹ تو نہیں کیا جا سکتا اس کے، کیونکہ نقصان ہوتا ہے۔ دیکھو فرض کریں تحریک انسان کو نقصان ہو تو کس کا نقصان ہے؟ ملک کا نقصان ہے۔ اگر فوج کو نقصان ہو تو کس کا نقصان ہے؟ ملک کا نقصان ہے۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دھاگے میں بندھے ہوئے ہیں جس کا نام پاکستان۔ تو اگر آپ ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں یا لڑائی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان کہیں نہ کہیں تو پاکستان کا ہوگا نا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، جیسے آپ بھی مفاہمت کے حامی ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی آپ نے لندن میں جب ملاقات کی ان کو بھی سمجھایا، عمران خان صاحب کی بھی آپ کی زمان بار میں ملاقاتیں رہی، سر مسئلہ کہاں پہ خراب ہوا اور یہ لڑائی جو ہے اب کب تک جاری رہے گی؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، انتقام اور بدلہ، یہ سب سے برا جذبہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا جذبہ ہے نا وہ معافی ہے۔ معافی، بالکل۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب کے لیے مثال ہیں کہ انہوں نے جو میثاق مدینہ کیا وہ کافروں کے ساتھ کیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جس میں انہیں مراحت دی۔ پھر جب وہ جیت گئے تو انہوں نے فتح مکہ کے اوپر معاہدہ کیا جس میں اپنے مخالفوں کو، اپنے جو ان کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، جن کو ساتھ ان کی لڑائیاں ہو چکی تھی، جو ان کے چچا کا کلیجہ چپا چکے تھے، ان کو بھی معاف کیا اس دن، بلکہ ان کو عزت دی۔ ابو سفیان کے گھر پر جو کہ قریش کا جو سردار تھا، اس کو کہا کہ یہ جائے امن ہے۔ تو اتنی بڑی مثالیں اس زمانے کی، اور آج کی مثال آپ دیکھ لیں، سیاست کی مثال، یہ تو میں نے آپ کو ایک اپنے ہمارے جو آئیڈیل ہیں ان کی مثال دی، اور آج کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں نیلسن منڈیلا کتنے سال جیل رہا، کتنی دہائیاں جیل میں رہا، اور اس نے جو اس کو جیل بھیجنے والے تھے ان کو اپنے ساتھ حکومت میں انوائٹ کر لیا اور ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم سے غلطی ہوئی افغانستان میں کہ ہم نے جب نجیب اللہ تھا تو اس وقت ہمیں نجیب اللہ اور افغان مجاہدین کی ایک کولیشن گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی تاکہ افغان ٹرانزیشن ہو جاتی، اور ایک جو لڑائیاں ہوئی ہیں آج تک وہ سیٹل نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اب حامد کرزئی کو آپ نے باہر بٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف ان کو دے دیا طالبان کو حکومت۔ یہ بھی میرا نہیں خیال
کہ اس سے وہ ان کے پاس تجربہ کار لوگ تھے، ان کو اگر ساتھ شامل کرتے طالبان کے، عورتوں کی تعلیم بھی جاری رہتی، جو پروجیکٹس جاری تھے وہ بھی جاری رہتے، تو آج افغانستان بھی بہتر ہوتا۔ اچھا سر، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے پاس وہ مین پاور کی کمی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے اپنے برج کے طور پہ معاملات درست کرے، یا کوئی بیک ڈور رابطے کرے، یا پھر خان صاحب جس طرح کی جیل کے اندر سے گفتگو سامنے آ رہی ہے، وہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہی ان کا رکاوٹ بنا ہوا؟ نہیں، تحریک انصاف میں بھی بڑے دانش مند، سمجھدار، باشعور لوگ موجود ہیں، ان سے جب ملیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ان میں، لیکن پرابلم یہ ہو جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جو پاپولر لیڈر ہے نا، پاپولر لیڈر جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی اور مشورہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں دے سکتا۔ یہی ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی یہ ہو گیا تھا، جب نواز شریف صاحب بہت طاقتور تھے تب بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہی ہو گیا تھا۔ اب عمران خان کے معاملے میں بھی یہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کو ساری پارٹی کو لیڈر کے ذہن کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور انہیں وہی بتایا جاتا ہے جس کو وہ ایکسیپٹ کر سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب المیہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے، چلو عمران خان تو ضدی ہیں، ڈٹ گئے، تو بھائی جو دوسرے ہیں چلو وہ لچک دکھا دیتے، انہوں نے بھی اسی طرح بیہیو کیا جس طرح عمران خان بیہیو کر رہا ہے، کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں۔ عمران خان جب 8 فروری کا الیکشن جیت گئے، یا کم از کم چلو حکومت کے مطابق اتنی سیٹیں تو جیت گئے کہ وہ اپوزیشن میں مؤثر سیٹیں ہیں ان کی، تو بھائی پھر جیت گئے، یا کم از کم چلو حکومت کے مطابق اتنی سیٹیں تو جیت گئے کہ وہ اپوزیشن میں مؤثر سیٹیں ہیں ان کی، تو بھائی پھر ان کو جیل سے رہا کرتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، بنی گالا میں انہیں نظر بند کر دیتے، کچھ ریلیف سے دیتے، تاکہ کہ عوام کا مینڈیٹ آ گیا ہے، اور اس کے بعد ان سے مذاکرات کرتے۔ آپ سی بی ایمز کرتے ہیں، جب کسی سے جیل میں بیٹھ کے تو نہیں اس کو کنونس کیا جاتا کہ تم ہمارے ساتھ مذاکرات کر، تو آپ اس کو ریلیف دیتے ہیں، اس کے ساتھ بریف کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ ملک کے یہ حالات ہیں، افغانستان میں ہمارے یہ مسئلے چل رہے ہیں، کے پی میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، ایران کے ساتھ یہ مسئلے چل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے خان صاحب کی پھر رائے بدل جائے۔ نواز شریف صاحب سر خاموش ہیں، وہ ابھی بھی اسی بات پہ ہیں کہ ملک صحیح نہیں چل رہا، حالانکہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن ان کی یہ منطق کہ ملک ٹھیک نہیں چل رہا اور مجھے کیوں نکالا گیا تھا، یہ کب تک سر یہ والا بیانیہ ان کو سوٹ کرے گا؟ نہیں، نون کا تو کوئی معاف کیجیے گا کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں اس وقت۔ تو دیکھیں بیانیے دو ہی چل رہے ہیں، ایک تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، ایک مقتدرہ کا بیانیہ ہے جس کو نون اور پیپلز پارٹی لے کے چل رہی ہے۔ تو دو فریق ہیں اس وقت، نون اور پیپلز پارٹی تو سیاسی طور پر اب جو ان کی آئیڈینٹی ہے وہ مقتدرہ کی جو بیانیہ ہے اس میں مل چکی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر ان کی یہ حالات ہیں تو آنے والے دنوں میں اور پھر اگلے الیکشن میں صورتحال پیچیدہ نہیں ہو جائے گی، اور پھر پی ٹی آئی کو واپس نہیں لایا جائے گا کسی نے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلا الیکشن تو واک اوور ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اچھا، ہاں، تو یہ تو میں نے لکھا ہے اگلے دن کے ان کے لیے بڑا کلیئر واک اوور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ متبادل سیاسی بیانیہ نہیں بنائیں گے، جب آپ کوئی سیاست نہیں کریں گے، جب آپ لوگوں سے ملنا ہی پسند نہیں کریں گے، جب آپ کے دروازے ہی بند ہو جائیں گے، تو کیا لوگ ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، 2 دفعہ کھٹکھٹائیں گے، پھر مایوس ہو جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ورسز اس وقت عدلیہ جو لڑائی چل رہی ہے سامنے ہے سب کے، اب اس میں نون لیگ بھی کود پڑی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نے کھل کے کہا، عدلیہ کے اوپر تنقید کی، تو یہ جو لڑائی ہے سر، ایک تو تحریک انصاف سے پہلے ہو گئی، اب عدلیہ کے ساتھ جو لڑائی ہے، یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے نون لیگ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، وہ میں اس کی بات نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک جمہوری جو پارٹی ہوتی ہے نا، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے سپریم کورٹ سے لڑ لیں، ہو سکتا ہے آپ اس وقت طاقتور ہیں، آپ کے ساتھ مقتدرہ بھی ہے، آپ جیت بھی جائیں، تو کل کو آپ کے بھی کیسز سپریم کورٹ پہ آنے ہیں، کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر مستقبل میں یہ جو اس طرح کی مثالیں ہیں، یہ آپ کے لیے مشکل بن جاتی ہیں۔ اسی لیے جیسے آج کل عمران خان کے لیے
وہ مشکل بنی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہتے تھے فوج کے ساتھ میں ایک پیج پہ ہوں، ہر ان کی بات کو انڈورس کرتے تھے، تو کل کو جو نون آج کر رہی ہے اس کے لیے بھی مشکل بن رہی ہے۔ ہوگا۔ تو سر عمران خان کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا یا جیل سے ریلیف والا معاملہ جو تھا وہ آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا؟ نہیں دیکھیں، ذاتی رائے تو میری یہ ہے کہ اس کو ریلیف ملنا چاہیے، ملے گا سر؟ نہیں لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں تو لڑائی چل رہی ہے نا، تو لڑائی میں تو کوئی ریلیف نہیں دیتا۔ لڑائی میں اچھا۔ اور سر جو نون لیگ ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کی سر سمجھ نہیں آتی، پیپلز پارٹی نون لیگ آگے کہتی ہے پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ مل کر فیصلہ کیے، اگلے ہی روز بلکہ کچھ گھنٹے کے بعد پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم اس میں شامل نہیں تھے۔ آج بھی گورنر پنجاب کا بیان ہے کہ پابندی والے معاملے میں ہم نہیں ساتھ۔ تو سر یہ ڈبل ہے یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ان کی بھی مجبوری ہے نا، وہ کہاں جائیں؟ فرض کریں وہ سندھ میں گورنمنٹ ہے ان کے جو ہے وہ آئینی صدر بنے بیٹھے ہیں، ان کے پاس عہدے ہیں، نون لیگ کے کولیشن پارٹنر ہیں، فوج کے ساتھ ان کے اچھے معاملات ہیں، تو کیا وہ سارا کچھ ختم کر دیں ایک اصول کے لیے؟ ہم تو چونکہ آئیڈیلسٹ لوگ ہیں، ہمارا تو کچھ جاتا نہیں ہے، تو ہم تو اصولی موقف لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ادھر جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں پھر یہ جیل بھیجنا چاہتے ہیں مشورے دے کے، تو ہمارے مشوروں کو وہ مذاق میں اڑاتے ہیں۔ لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو جو آئیڈیلز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان پہ چلنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے دوست جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو تحریک انصاف میں بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اصل گیم تو پاور ہوتی ہے۔ تو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاور آنی جانی چیز ہے، اصل چیز اصول ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے لاسٹ پہ یہ جو ایک ان کے ساتھ ایک لوگ ہیں جو کہ باہر بیٹھ کے اور ہیوی ہیٹ پہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ خان صاحب کو نہیں چاہیے کہ ان کو روکیں اگر کچھ معاملہ ٹھنڈے کرنے ہیں؟ کیا مشورہ کیا ہے؟ نہیں، وہ میں نے لکھا ہے آج، تو وہ بات یہ ہے کہ ہر بندہ نا اپنے سیلف انٹرسٹ میں بات کرتا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا والے، ان کو تو سوٹ کرتا ہے لڑائی میں پیسے کمائے جا رہے ہیں، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ جنگ ختم ہو جائے یا عمران کو کل عمران کو اقتدار مل گیا تو ان کی تو کمائی ختم۔ پی ٹی آئی پہ صرف جو پابندی والی بات تھی اور بین کر دیں گے، یہ حقیقت میں پریکٹیکلی ہو سکے گی یا صرف لگتا ہے ہوائی فائر؟ سپریم کورٹ میرا نہیں خیال کہ اس کو انڈورس کرے گی، مجھے نہیں لگتا، تو جب سپریم کورٹ انڈورس نہیں کرے گی تو لگے گی کیسے؟ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی۔ آپ گفتگو سن رہے تھے سہیل برائس صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ جو پارٹی کو بین کرنے والا فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ جو ہے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔